السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ مائدہ آیت نمبر 98 سے 104 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ جان رکھو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اور بے شک اللہ بخشنے والا و مہربان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو کہ تمہارا رب جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے اور جس سے تمہارے ظاہری و باطنی اعمال کی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو سخت عذاب دیتا ہے اور اطاعت کرنے والوں اور اس کی طرف رجوع کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ بہت مہربان ہے کہ توبہ کرنے والوں اور اس کی طرف رجوع کرنے والوں کو ان کے سارے پچھلے گناہوں کی وجہ سے سزا نہیں دیتا۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ پیغمبر کے ذمے تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپا کر رکھتے ہو اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ڈانٹ اور وعید ہے کہ ہمارے اس رسول کے ذمے جسے ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے یہ ہے کہ وہ تم تک صرف اور صرف ہمارے پیغاموں کو پہنچا دے، پھر اطاعت پر ثواب اور نافرمانی پر عذاب دینا ہمارا کام ہے، اور ہم سے نہ وہ شخص مخفی ہے، چھپا ہوا ہے جو اطاعت کرے اور ہمارے پیغام کو قبول کر لے، نہ وہ چھپا ہوا ہے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ وہ ہم سے چھپا ہوا ہے جو اطاعت کرے اور ہمارے پیغام کو قبول کر لے، اور نہ ہی وہ شخص چھپا ہوا ہے جو نافرمانی کرتا ہے اور ہمارے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، کیونکہ ہم تم میں سے ہر شخص کے عمل کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس نے اپنے اعضاء کے ساتھ کیا عمل سر انجام دیا ہے اور زبان کے ساتھ کیا کیا لفظ بولے ہیں۔ تم اپنے دلوں میں ایمان اور کفر یا یقین اور شک و نفاق کو جو چھپائے ہوئے ہو ہم اس سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ تو جس ذات گرامی کی یہ شان ہو اس سے نہ تو دلوں کی دھڑکنیں چھپی رہ سکتی ہیں اور نہ ظاہری اعمال۔ وہ آسمان و زمین کے ذرے ذرے سے آگاہ ہے، اسی کے ہاتھ میں ثواب و عذاب ہے، وہ اس لائق ہے کہ اسی سے ڈرا جائے، اسی کی اطاعت بجا لائی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لا يستوي الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ تمہیں خوش لگے اچھے لگیں۔ یعنی اے انسان کثرت الخبیث ناپاک چیزوں کی کثرت یعنی قلیل مگر حلال اور نافع اس کثیر سے بہتر ہے جو حرام اور نقصان دہ ہو، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، جو کم ہو اور کفایت کرے وہ اس زیادہ سے بہتر ہے جو غافل کر دے، جو کم ہو اور کفایت کرے وہ اس زیادہ سے بہتر ہے جو غافل کر دے۔
فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو، اے صحیح اور مستقیم عقل والو اللہ سے ڈرو، حرام سے اجتناب کرو اور اس کو چھوڑ دو، اور حلال پر قناعت کرو اور اسے کافی جانو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب اپنا قرآن تفسیر القرآن میں فرماتے ہیں، اس آیت کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، مثلا غلاظت کے ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے، یا ایک گندے پانی کے نالے سے صاف ستھرے پانی کا ایک گلاس زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت اگر 100 روپیہ ہو تو حلال طریقے سے کمائے ہوئے 5 روپے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں زیادہ قدر و قیمت رکھتے ہیں، اگرچہ تمہیں وہ 100 روپے کی حرام کمائی کتنی ہی اچھی نظر آتی ہو۔ بدکار اور نافرمان آدمیوں کے ایک لشکر کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک گنتی کے چند فرما بردار اور متقی لوگ زیادہ محبوب ہیں، اور جو لوگ صاحب عقل و شعور ہیں اور ان متضاد اشیاء کو کبھی یکساں قرار نہیں دے سکتے، لہذا تم اللہ سے ڈرتے ہوئے وہی بات کہو جسے اہل عقل و دانش بھی درست سمجھتے ہوں، اسی صورت میں کامیابی کا امکان ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ادب سکھایا ہے اور انہیں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے منع کیا ہے جن کے بارے میں سوال کرنے اور کریت کر پوچھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سوال کے جواب میں اگر ان باتوں کو ظاہر کر دیا جائے تو انہیں بری لگیں اور ان کا سننا ان کے لیے گراں گزرے، برا لگے اور سخت لگے۔ امام بخاری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس طرح کا خطبہ کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم اس کو جان لو جسے میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ سن کر اپنے چہروں کو ڈھانک لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا فلاں۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اس کو امام بخاری نے دوسری جگہ پر بھی ذکر کیا ہے، دوسرے مقام پر بھی ذکر کیا ہے اور امام مسلم، احمد، ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ابن جریر نے قتادہ سے اسی آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کثرت سے سوال پوچھے، تو ایک دن آپ تشریف لائے اور آپ اپنے ممبر پر چڑھے اور فرمایا، لا تسألونی اليوم عن شیء الا بینتہ لکم، آج تم مجھ سے جو بھی سوال پوچھو گے تو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ یہ سن کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ڈر گئے کہ شاید کوئی معاملہ پیش نہ آنے والا ہو۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو محسوس ہوا کہ ہر شخص اپنے کپڑے میں سر چھپائے رو رہا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی،
جسے اس کے غیر باپ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا. لوگ دوسرے باپ کا اس کے آگے نام لیتے تھے، غیر باپ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا. اس نے کہا اے اللہ کی نبی میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، یعنی آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے پھر فوراً ہی جب حضرت عمر نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا غصے کے وقت، تو حضرت ابو بکر نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رسول ہونے پر راضی ہیں اور برے فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لم ارى في الخير والشر كاليوم قط صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. جیسا منظر آج میں نے دیکھا ہے کبھی اس طرح کا اچھا یا برا منظر میں نے نہیں دیکھا. مجھے جنت اور جہنم کا منظر دکھایا گیا حتیٰ کہ میں نے انہیں دیوار سے بھی آگے دیکھا، یعنی یہ جو دیوار میرے سامنے ہے اس سے بھی نزدیک میں نے اپنے نزدیک دیکھا. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم نے سعید کی سند سے بیان کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازرہ مذاق سوال پوچھا کرتے تھے. کوئی کہتا کہ میرا باپ کون ہے، کسی کی اونٹنی اگر گم ہو جاتی، کھو جاتی، تو وہ پوچھتا کہ میری اونٹنی کہاں ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یہاں تک کہ آیت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا. اس روایت کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے. امام احمد نے حضرت علی کی روایت کو بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورۃ آل عمران. اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حج فرض کر دیا ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھیں. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. انہوں نے پھر پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے. انہوں نے تیسری بار پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم، نہیں ہر سال فرض نہیں ہے، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا، اس کے ہر سوال کا جواب میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا جب کہ تم اس کی طاقت نہ رکھتے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اس آیت سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان اشیاء کے بارے میں سوال کی ممانعت ہے کہ اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائیں تو بری لگیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان سے اعراض کرتے ہوئے انہیں ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. ارشاد الہی وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ان کے بارے میں پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی. یعنی اگر تم ان چیزوں کے بارے میں اس وقت پوچھو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کی جا رہی ہو تو تمہارے لیے انہیں بیان بھی کر دیا جائے گا. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، سورۃ التغابن. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. پھر فرمایا عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف فرما دیا ہے، یعنی اب سے پہلے جو بھی کچھ تم کر چکے ہو چکا. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. جو پہلے تم سے ہو چکا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. مراد یہ ہے کہ چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو. ممکن ہے کہ تمہارے سوال کی وجہ سے کوئی ایسا حکم نازل ہو جائے جس میں تمہارے لیے سختی اور تنگی ہو. حدیث میں آتا ہے بے شک مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی مگر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحیح البخاری. صحیح حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبیائهم.
مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سے سوال پوچھنے اور انبیاء سے اختلاف کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح حدیث میں یہ بھی ہے، ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسكت عن اشیاء رحمتا بكم غیر نسیان فلا تسألوا عنها۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، پس تم ان کو ضائع مت کرو۔ کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں، ان سے تجاوز مت کرو۔ کچھ چیزوں سے منع فرما دیا ہے، ان کی بے حرمتی مت کرو۔ اور کچھ چیزوں سے اس نے تم پر رحمت کے پیش نظر سکوت فرمایا ہے، بھولنے کی وجہ سے نہیں سکوت فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے سکوت فرمایا ہے بہت سی چیزوں سے، تو وہ اس نے تم پر رحمت کے پیش نظر بھولنے کی وجہ سے سکوت نہیں فرمایا، بلکہ رحمت کے پیش نظر سکوت فرمایا ہے۔ ان کے بارے میں سوال مت کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرین۔ یہ اس آیت میں جو کہا قد سألها قوم من قبلكم، جبکہ اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، اور ان سے مراد پہلے لوگوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر کر کے ان کی قوم نے، ان کی امت نے انہیں پریشان کر رکھا تھا، جیسا کہ آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108 سے 8 میں پڑھا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 سے واضح ہوتا ہے کہ جب انہیں گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے پے در پے سوالات شروع کر دیے کہ ہمیں اللہ سے پوچھ کر بتاؤ کہ اس گائے کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی کیفیت کیسی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اگر وہ کوئی بھی سوال نہ کرتے تو کوئی سی گائے بھی ذبح کرنے میں آزاد تھے، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، اس میں کوئی شرط نہیں رکھی گئی تھی، مگر پے در پے سوال کرنے سے اپنے آپ پر پابندی ہی بڑھاتے گئے، اور یہی زیادہ سوال کرنے کا نقصان ہوتا ہے۔ شریعت اگر ایک حکم اجمالاً بیان کرے تو اس کے اجمال سے فائدہ اٹھانے میں بھی مسلمانوں کے لیے آسانی ہے۔ اجتہاد و استنباط کر کے اس کی تفصیلات معین کر کے مسلمانوں کے لیے مشکلات کا یا الجھنوں کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون۔ اللہ نے نہیں بنایا کسی کو بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، اور لیکن یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہی ہوں، تو بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ بحیرہ وہ دودھ دینے والا جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک دیا جائے کہ کوئی اس کا دودھ نہ دھوئے، یعنی کوئی اس کا دودھ نہ نکالے، بتوں کے نام پر روک دیا جاتا ہے۔ بحیرہ اس کا نام ہے جو دودھ دینے والا جانور ہے، جس کا دودھ مشرک لوگ جو ہیں وہ نکالنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو بتوں کے نام پر کر دیتے ہیں۔ صاحبہ وہ جانور ہے جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اس پر کوئی نہ بوجھ لاتا اور نہ سواری کرتا۔
صاحبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس پر نہ کوئی بوجھ لاتا تھا اور نہ سوار ہوتا تھا، یعنی سانڈ۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو پہلی بار بھی مادہ جنے اور دوسری بار بھی مادہ جنے، ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور حام وہ نر اونٹ ہے جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، اسے بھی بتوں کے نام پر بطور سانڈ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن عامر خزاعی کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتا پھرتا ہے۔ سانڈ کی رسم سب سے پہلے اسی نے نکالی تھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جس عمرو بن عامر خزاعی کا نام اس حدیث میں آیا ہے، ایک دوسری حدیث میں اس کا نام عمرو بن لوحی خزاعی بھی مذکور ہے۔ یہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے تقریباً 300 سال پہلے مکے کا فرما رواں بن گیا تھا، یعنی بڑا بن گیا تھا۔ اس نے دین ابراہیمی میں بہت سی خرافات شامل کر دی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ملت میں، دین میں بہت سی خرافات شامل کر دی، بہت سی حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ مکہ مکرمہ میں بت پرستی کو بھی اسی نے رواج دیا تھا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ عمرا اور سلاطین یا بڑے لوگ بد رسمیں ایجاد کرتے ہیں۔ بد رسمیں جو ہیں وہ بڑے لوگ، بزرگ لوگ ایجاد کرتے ہیں اور ان کے نیچے جتنے لوگ ہیں انہیں قبول اور پسند کرنے لگتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بد رسم دین کا حصہ سمجھی جانے لگتی ہے۔ مزید ستم ظریفی یہ تھی کہ ایسی مشرکانہ رسوم کی ایجاد تو ان کے بڑے بزرگ کرتے تھے، مگر ان کے پچھلے، ان کے بعد میں آنے والے اسے اللہ سے منسوب کر دیتے، اور اللہ نے ایسا حکم دیا ہے۔ ان کے پیچھے آنے والی نسل جو ہے، ان کی آل اولاد جو ہے، ان کے اقربا جو ہیں، وہ اس رسم کو جو ان کے بڑوں نے ایجاد کی تھی وہ اللہ سے منسوب کر دیتے کہ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے۔ اور جوہلا جن کی ہر معاشرے میں عموماً اکثریت ہوتی ہے، ان کے اس جھوٹ کو تسلیم کر لیتے تھے۔ اس طرح ایسی رسوم و رواج پا جاتی تھیں۔ اسی بات کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہمیں تو وہی کافی ہے۔ جب انہیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کو اور جن امور کو اس نے واجب قرار دیا ہے انہیں اختیار کرو، اور جن کو اس نے حرام قرار دیا ہے ان کو چھوڑ دو، ترک کر دو، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو وہی طریقے اور مسلک کافی ہیں جن پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ آج بھی تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں نا جو صحیح حدیث پیش کرو تو مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں تو بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے، نہ وہ حق کو سمجھتے ہوں اور نہ جانتے پہچانتے ہوں، تو اس حالت میں یہ ان کی کیوں کر اتباع کرتے ہیں؟ ان کی اتباع تو صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو ان سے زیادہ جاہل اور ان سے بڑھ کر گمراہ ہو۔ تقلید آبا بھی دراصل شرک ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں دین آبا کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ ہر شخص فطرتاً
اپنے بزرگوں سے اچھا گمان کرتا ہے اور ان سے محبت کی بنا پر اس کا یہ گمان عقیدے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہم سے بہت زیادہ نیک، عالم اور دین کو سمجھنے والے تھے، حالانکہ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہوتا اور ہر شخص سے جان کر یا انجانے میں، دانستہ یا نادانستہ طور پر غلطی ممکن ہے، جان کر یا انجانے میں غلطی ممکن ہے، اور تقلید آبا کی، باپ دادا کی تقلید کی صورت میں یہ غلطی نسل در نسل منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ ہر عقیدہ اور عمل کی صحت معلوم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہر عمل کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے، ورنہ محض باپ دادا کی تقلید کا منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ گمراہی کی طرف دھکیل دے گی۔